اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فقال اللہ فی القرآن الحکیم واصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان گھروں کو بلند کرو، ان گھروں کو سجاؤ، ان گھروں کو بناؤ جس میں میرا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں کہوں گا خداوند کریم تو ان گھروں کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تو خداوند کریم نے آگے آیت بیان کی کہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، جس میں مجھ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ اسی کے برعکس سعودیہ اور آل سعود نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ان گھروں کو نیست و نابود کرو، ان گھروں کو مٹاؤ، ان گھروں کو نیست و نابود کرو۔ تو میں کہوں گا کہ اے خوش مزاج ملا، تجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو بنانے کی طرف دعوت دے وہ مذہب حقو ہے، جو گرانے کی طرف دعوت دے وہ مذہب باطل، وہ مذہب باطل ہے۔ جو بنانے کی طرف دعوت دے وہ مذہب حقو، اور جو مٹانے کی طرف دعوت دے وہ باطل۔ اور سادہ سا مسلمان کہتا یہ ہے کہ انہدام جنت البقیع کو گزرے ہوئے کافی سال ہو گئے، 1925 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اب احتجاج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نوحہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجلسیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مقررین کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں کہوں گا اگر تم جنت البقیع کو ایک قبرستان سمجھ رہے ہو تو نہ بناؤ۔ اگر تم جائے دفن فاطمہ سمجھ کے بناؤ، اور مکان کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں مکین کو سمجھنا پڑے گا، مکان کو سمجھنے کے لیے ہمیں مکین کو سمجھنا پڑے گا، پہلے ہم مکین کو سمجھیں گے۔ تو جنت البقیع کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں فاطمہ کو سمجھنا پڑے گا۔ فاطمہ ہے کون؟ فاطمہ وہ جو اسلام کی بقا کی ضامن بنے، فاطمہ وہ جو ایمان کی جان، فاطمہ وہ جو رسول کی پہچان، فاطمہ وہ جو علی کی جان، فاطمہ وہ جو حسنین کی شان، فاطمہ وہ جس کی وجہ خلقت کو خداوند کریم نے خود قرآن میں نقل کیا۔ قرآن میں کیا نقل کرتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خداوند کریم نے اس کی معرفت کی گواہی کے لیے، خداوند کریم نے معرفت کی گواہی کے لیے قرآن میں ذکر کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ جب علی کی زوجیت میں فاطمہ آئی تو خدا کریم نے قرآن میں ذکر کیا مرج البحرین یلتقیان، اور خداوند کریم نے اس کی عصمت کی گواہی کے لیے آیت نازل کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جنت البقیع کو سمجھنا ہے تو ہمیں فاطمہ کو سمجھنا پڑے گا۔ 1925 میں جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا، اور اس میں ائمہ معصومین کی قبریں پہلے اسے منہدم کیا، پھر بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی منہدم کیا، اس کے بعد اصحاب کی قبروں کو منہدم کیا۔ منہدم کرنے کے بعد ام البنین اور زوجہ امام حسین علیہ السلام ام رباب اور زوجہ امام حسین علیہ السلام شہربانوں کی قبروں کو منہدم کیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ آنے کے بعد ان لوگوں نے جناب ابو طالب کی قبر کو منہدم کیا۔ منہدم کرنے کے بعد جناب خدیجہ کی قبر کو منہدم کیا۔
پھر اس کے بعد یہ کربلا گئے. کربلا جانے کے بعد ظاہر امام حسین علیہ السلام 50,000 ظاہر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. ہمارا ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا قاتلین سے کوئی تعلق ہے، نہ ظالمین سے کوئی تعلق ہے، اور ظلم کرنے والوں کو ہم برداشت بھی نہیں کرتے. اگر ظلم کرنے والا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. جناب آدم کے بیٹے نے ظلم کیا، ایک بھائی کو ایک بھائی نے قتل کیا، تو جناب آدم ایک بھائی کی قبر پہ گریہ کیا اور دوسرے بھائی کے اوپر لعنت کرتے ہوئے اٹھے. اب 1400 سال پہلے جائیے اور جانے کے بعد جناب آدم کو ڈھونڈیے اور ڈھونڈنے کے بعد ان سے پوچھیے کہ آپ نے قاتل پہ لعنت کیوں کی اور مقتول پہ روئے کیوں. جناب آدم بتا کے چلے گئے کہ قاتل پہ لعنت کی جاتی ہے، مقتول پہ رویا جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری تھا شروع سے، اور ہر زمانے میں ظلم ہوتا رہا. اگر نبی کے بیٹے بھی ظلم کریں گے تو ہم ان کے اوپر بھی لعنت کریں گے. مولا علی علیہ السلام کی گلے میں رسی کا فدہ باندھا گیا تو تلوار نہیں نکالی. فاطمہ کی پسلیوں پہ دروازہ گرا تو تلوار نہیں نکالی. محسن کی شہادت ہوئی تو تلوار نہیں نکالی. محسن کی شہادت ہوئی تو تلوار نہیں نکالی. جب قبر زہرا کو منہدم کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کس کی جرت ہے کہ جو فاطمہ کی قبر کی بے حرمتی کرے. میں کہوں گا فریاد، مولا آج آ کے دیکھیے آپ کی زوجہ کی قبر جنت البقیع میں بے سایہ پڑی ہوئی ہے، وہ ان کا روضہ موجود نہیں ہے، ان کے روضے کو منہدم کر دیا. اسی کے ساتھ میں اور لعنت کرتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. آل سعود پر لعنت، آل سعود پر لعنت، بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت، بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.